ایک بازو نعرے سلوات۔ ایک مطلب ہوتی ہے شاعر بطور خاص کہ ہمارے اشکوں کو، ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ اور یہ حسن مطلب بطور خاص کہ زمینیں کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پر سر گئے ہیں، زمینیں کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پر سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کہیں پہ آنسو کہیں پسینہ، عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کہیں پہ آنسو کہیں پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں۔ اور چلی تبسم کی تیغ جس دم، چلی تبسم کی تیغ جس دم تو اپنے بابا سے بولا اصغر، چلی تبسم کی تیغ جس دم تو اپنے بابا سے بولا اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ اور انہیں تو لکھا مؤرخوں نے چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، انہیں تو لکھا مؤرخوں نے چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں۔ اور حسین مجھ کو بلا رہے ہیں میں فرش مجلس پہ جا رہا ہوں، حسین مجھ کو بلا رہے ہیں میں فرش مجلس پہ جا رہا ہوں، جو کوئی آئے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں، جو کوئی آئے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں۔ ایک بہادر نعرے سلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔
من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوم كيوم الحسين. صلوات پڑھتے محمد شب اربعین امام حسین علیہ السلام کی مجلس انشاءاللہ 45 سے 55 منٹ کے درمیان اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، اور جو وقت دیا ہے اسی میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کچھ باتیں کربلا سے متعلق اور پیغام کربلا سے متعلق۔ امام سجاد علیہ السلام کے کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ لا یوم کا یوم الحسین، اور یہ بھی جملہ ایک بار نہیں کہا ہے بلکہ متعدد مقامات پر آپ نے یہ جملہ دہرایا ہے۔ کوئی دن ویسا دن نہیں ہے جیسا دن میرے بابا پہ گزرا ہے۔ جب بھی کوئی آ کے اپنے مصائب بیان کرتا تھا، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا تھا، یا جب بھی مولا کسی کو مصیبت میں دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے لا یوم کا یوم الحسین۔ تم چاہے جتنے مصائب میں کیوں نہ گرفتار ہو، لیکن حسین جیسا دن تم پہ نہیں پڑا، میرے بابا جیسی مصیبت تم پہ نہیں پڑی۔ جو مصائب میرے بابا نے برداشت کیے ہیں ویسے مصائب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر مولا آگے ایک اور جملہ کہتے تھے، کیوں اذ ضلف علیہ 30,000 رجل یزعمون انہم من هذه الامہ، اس لیے کہ حسین کے خلاف 30,000 لوگوں نے ہجوم کیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مسلمان بھی ہیں۔ کل یتقرب الی اللہ تعالی بدمہ، یہ 30,000 لوگ قتل حسین کے ذریعے سے اللہ کی قربت طلب کر رہے تھے، یہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، یعنی حسین کو بھی قتل کیا جا رہا تھا تو قربتاً الی اللہ۔ انہیں معلوم نہیں جن کے در پہ آئے بغیر اللہ سے قریب نہیں ہوا جا سکتا، تم اسی کو قتل کر کے قربت الہی طلب کر رہے ہو۔ امام نے کہا یہ ایک ظلم تھا شریعت کے اوپر، یہ ایک ظلم تھا اسلام کے اوپر۔ مجھے جس میسج کو دینا ہے کہ خود امام سجاد کی زندگانی میں امام نے جو کربلا بچائی ہے اور جو کربلا ہم تک پہنچائی ہے، ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ مولا نے کیا کیا ہے۔ ہم سے اگر پوچھا جائے امام سجاد نے کیا کیا، 30 سال 34 سال یا جو کہتے ہیں 40 سال، یہ 34 سال سن 61 ہجری سے لے کے سن 95 ہجری تک امام سجاد نے کیا کیا؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ مولا نے کیا کیا؟ اگر ہم میں کسی سے پوچھا جائے کہ امام سجاد نے 34 سال کیا کیا تو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ امام 34 سال روئے، امام نے 34 سال گریہ کیا، جبکہ حقیقت صرف اتنی نہیں ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ مولا 34 سال صرف روئے ہیں، مولا 34 سال صرف روئے نہیں ہیں۔ اور اگر امام سجاد روئے بھی تو امام سجاد کا رونا صرف برائے رونا نہیں تھا، بلکہ یہ گریہ بھی ایسا گریہ تھا جو انقلاب لانے والا گریہ تھا۔ میں بالکل سیدھی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قانون عداوت، قانون دشمنی، قانون عداوت یہ ہے کہ دشمن کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے نا؟ میری کسی سے دشمنی ہے، وہ اگر روئے گا تو ہمیں سکون ملے گا کہ ہم پریشان ہوں گے؟ بھائی قلبی سکون ملے گا نا۔ میرا دشمن رو رہا ہے،
میرا دشمن رو رہا ہے، یعنی اگر دشمن روئے تو سکون ملتا ہے۔ دنیا کے قانون عداوت میں یہ ہے کہ دشمن روئے تو سکون، پھر کیا وجہ ہے؟ لوگ ہمیں دشمن بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے رونے سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بھائی قانون عداوت کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ جب دشمن روئے گا تو دل کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا۔ شیعہ سے دشمنی ہے، یہ رو رہے ہیں، مطمئن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، دشمن قوم رو رہی ہے، دشمن قوم پریشان ہے، یہ گریہ کر رہی ہے۔ جو روئے تو دشمن خوش، لیکن یہاں مسئلہ بالکل الٹا، دشمن رو رہا ہے، یہ پریشان کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں اگر دشمن روئے اور خود کو تکلیف ہو تو ہمیں مسرت ہوتی ہے، وہ پریشان ہے، اس کو تکلیف ہو رہی، لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہے۔ وہ بھی جانتے یہ رونا صرف برائے رونا نہیں ہے، یہ گریہ نہ جانے کتنے چہروں سے نقاب ہٹا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے چہروں سے نقاب ہٹا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی اپنے گزرے ہوئے پہ اتنے دن تک نہیں روتا۔ باپ بھی مر جائے سال دو سال کے بعد رونا ویسا نہیں ہوتا۔ جب لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہیں حسین کے اوپر، کب گئے؟ 1400 سال پہلے۔ اچھا اب بھی رو رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے جو چلا گیا اس پہ آج رو رہے ہیں، تو پھر وہ تھا کیا؟ اسپیشیلٹی کیا تھی؟ خصوصیت کیا تھی؟ کیا وشیشتائیں تھی کربلا کے اندر؟ دنیا آ کے پوچھتی ہے، پھر انہیں بتاتے ہیں جو اپنے مقصد کے لیے مرے اس پہ بہت دنوں تک رویا نہیں جاتا، لیکن جو الہی مقصد پہ مرے اس پہ ہمیشہ رویا جاتا ہے۔ اس نے اپنے لیے تو قربانی پیش ہی نہ کی، اپنے راستے پہ مرنے والے کچھ دنوں پہ ختم ہو جاتے۔ حسین نے تو کبھی اپنی طرف بلایا ہی نہ تھا، مولا نے تو کبھی اپنی طرف بلایا ہی نہ تھا۔ مولا نے اہل بصرہ کے نام خط لکھا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں بلا رہا ہوں، کدھر؟ اپنی طرف نہیں، اللہ کی کتاب کی طرف، سنت رسول کی طرف۔ اے مولا حسین آپ اپنی طرف بلائیے، آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کہ یہی تو کمال ہے، ہم کبھی اپنی طرف نہیں بلاتے، اور اسی لیے ہم تم سے بھی چاہتے ہیں تم بھی اپنی طرف نہ بلاؤ۔ مولا نے اللہ کی طرف بلایا، ہم لوگ کیسے بلاتے ہیں؟ کان میں کہتے ہیں آج ہماری مجلس ہے آ جانا، آج ہماری انجمن لگ رہی ہے آ جانا، آج ہمارا مولانا پڑھ رہا ہے آ جانا۔ یا ہم لوگ بھی جب اسٹیٹس لگاتے ہیں آج تک نہیں گئے ہو نا، آج ہم پڑھ رہے ہیں آنا۔ ہم کدھر بلاتے ہیں؟ اپنی طرف۔ جب ہم اپنی طرف بلاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا نام زندہ ہے، ہم مر جائیں گے ہمارا نام مر جائے گا۔ لیکن حسین نے اپنی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف بلایا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں اپنی طرف بلا ہی نہیں رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں سنت رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ آؤ اللہ کی طرف۔ اگر اللہ کی طرف بلاؤ گے تو پھر یہ اللہ کی ذمہ داری ہے وہ دنیا کو تمہاری طرف بلائے، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ حسین نے اللہ کی طرف بلایا، اچھا مولا نے اللہ کی طرف بلایا، حج پہ کتنے لوگ پہنچے؟ حسین ہے بندہ، مولا ہے امام، اللہ نہیں ہے۔ حسین کچھ بھی ہو ہیں بندہ، کمال حسین ہی یہی ہے کہ بندے ہیں۔ بندے نے اللہ کی طرف بلایا۔ کتنے پہنچے حج میں؟ میکسیمم 25 لاکھ، 25-30 لاکھ بس نا، 30 لاکھ سے زیادہ تعداد تو آج تک انہوں نے خود ہی الاؤ نہیں کی۔ 25-30 لاکھ۔ جب حسین جیسا بندہ اللہ کی طرف بلائے تو 25-30 لاکھ جائیں۔ اللہ کہہ رہا تو صحیح ہے میرا حسین، میں تیرا اللہ ہوں، جب میں تیری طرف بلاؤں گا تو اس کے 10 گنا 3 کروڑ پہنچیں گے۔
والا بندہ اللہ کی طرف بلائے 25 لاکھ. اب اللہ اگر بلائے گا تو 10 زیرو. پروردگار کہہ رہا ہے ایک اچھا کام کرو کہ ہم 10 گنا دیں گے. تو 25 لاکھ ہماری طرف بھیجو گے, ہم 2.5 کروڑ تمہاری طرف بھیج دیں گے. 25 لاکھ ہماری طرف بھیجو گے سال میں ایک بار, لیکن 50 لاکھ کربلا میں سال میں 4-5 مناسبتوں پہ پہنچتے ہیں. بھائی مولانا تشریف فرمائے, آپ چلے جائیں 15 شعبان کو چلے جائیں. 15 شعبان کتنے پہنچے؟ کہ 35 لاکھ 40 لاکھ. اچھا آگے عرفہ میں کتنے پہنچے؟ کہ 50 لاکھ. 10 محرم کو کتنے پہنچے؟ کہ 70 لاکھ. اے مولا آپ نے بلایا تو ایک بار 25 لاکھ آئے. وہ اللہ قادر المطلق ہے, اس نے کہا میں ایک سال میں 4 بار بلاؤں گا, اتنے بلاؤں گا. چونکہ تو نے اپنی طرف نہیں بلایا, اللہ کی طرف بلایا. اسی لیے جتنے بھی انجمن ہائے ماتمی ہیں, جتنے بھی ہم جیسے ذاکرین ہیں, کم علم ذاکرین, گناہ گار ذاکرین, اگر اپنی طرف بلائیں گے کچھ دنوں تک رہے گا بس. اگر اللہ کی طرف بلائیں گے ہم مر بھی جائیں, پروردگار ہمارے نام کو زندہ رکھے گا, پروردگار ہمارے تذکرے کو زندہ رکھے گا. حسین تم نے میری طرف بلایا, میں سب کچھ تمہاری طرف موڑ دوں گا. ابھی مولانا نے بیان کیا پروردگار نے قتل امام حسین کے طفیل میں 4 صفتیں دی ہیں. وہ صفتوں کو سن لیا, لیکن پروردگار نے کہاں کہاں حسین کی طرف بلایا ہے. یہیں متئی میں غالباً میں نے یہ جملہ پچھلے سال عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ مناسبتیں جو سال میں آتی ہیں ان مناسبتوں کا اگر خلاصہ دیکھیں, جیسے ابھی جو مناسبت آنے والی ہے, سب سے پہلے ماہ ربیع الاول میں 17 ربیع الاول. کیا ہے 17 ربیع الاول؟ ولادت پیغمبر اسلام اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام. امام حسین کی کوئی مناسبت نہیں ہے نا اس دن, نہیں ہے. پھر بھی جب آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں 17 ربیع الاول زیارت امام حسین مستحب. 17 ربیع الاول زیارت امام حسین مستحب. اور آگے آپ پڑھیں 20 جمادی الثانیہ ولادت کس کی؟ شہزادی کونین کی. امام حسین کی کوئی مناسبت نہیں, لیکن 20 جمادی الثانیہ میں بھی زیارت امام حسین مستحب. اور آگے جائے 13 رجب ولادت امام علی. 13 رجب امام حسین سے کوئی منسوب نہیں, لیکن اس دن بھی زیارت امام حسین مستحب. 3 شعبان ولادت امام حسین ہے, اس دن سمجھ میں آتی ہے. 15 شعبان امام حسین سے کچھ منسوب نہیں, لیکن 15 شعبان کو اتنا مستحب کہ مشی کر کے لوگ جاتے ہیں کربلا. زیارت امام حسین مستحب. بلکہ روایت یہ ہے کہ اگر کربلا نہیں جا پائے اپنی چھت پہ جاؤ, کربلا کا رخ کرو اور ہاتھوں کو اٹھا کے صرف 3 جملے کہو, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار 1,24,000 انبیاء سے مصافحے کا ثواب دے گا. 15 شعبان زیارت امام حسین مستحب. اچھا آگے بڑھ گئے ماہ مبارک رمضان, شب قدر آ گئی. شب قدر قرآن نازل ہوا, امام حسین سے منسوب نہیں, لیکن شب قدر کی مخصوص زیارت امام حسین. آپ نے اعمال کیے ہیں نا, زیارت امام حسین پڑھتے ہیں کہ نہیں لاسٹ میں. آ گئی شب عید, شب عید الفطر. عید الفطر میں بھی زیارت امام حسین مستحب. روز عید زیارت امام حسین مستحب. بقرعید زیارت امام حسین مستحب. 18 ذی الحجہ غدیر زیارت امام حسین مستحب. اے پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ ہر دن حسین, ہر مناسبت میں حسین. کہ حسین نے میری طرف بلایا, حسین نے میری طرف بلایا, میں ہر مناسبت پہ زیارت امام حسین رکھوں گا. پروردگار کیوں؟ کہ یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. اب پہچان جاؤ, اگر محرم زندہ تو 17 ربیع الاول زندہ, یہ شب قدر زندہ, غدیر زندہ, بقرعید زندہ.
سب سے زیادہ زیارت امام حسین کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز کے بعد کچھ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، جن لوگوں کو بہت جلدی بھی ہوتی ہے کم سے کم زیارت امام حسین پڑھ ہی لیتے ہیں، نہیں پڑھتے امام رضا کی زیارت، نہیں پڑھتے امام زمان کی زیارت، لیکن زیارت امام حسین تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا زندہ ہے تو 17 ربیع الاول بھی زندہ رہے گی، 13 رجب بھی زندہ رہے گی، 20 جمادی الثانیہ بھی زندہ رہے گی، شب قدر بھی رہے گی، عید بھی ہے، بقرعید بھی ہے، غدیر بھی ہے۔ اسی لیے ہم اس کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں کہ لبیک یا حسین کہتے رہیں گے، لبیک یا علی بھی لگے گا، لبیک یا زہرا بھی بچ جائے گا۔ اس ایک مناسبت سے، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے ایک خاص اہتمام کیا ہے خود وجود مبارک امام حسین کے لیے، خاص اہتمام کیا، اور اسی لیے تمام عزاداروں سے کہہ رہا ہوں کہ جب اپنے گھروں سے نکل کے 500 میٹر اور 1 کلومیٹر چل کے عزا خانے تک چلے جاتے ہو تو پھر 50 قدم چل کے اندر بھی آ کے بیٹھ جایا کرو۔ شیطان نے پہلے دن اللہ سے کہا تھا، اے پروردگار میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دنیا والوں کے راستے صراط مستقیم نہیں ہے، یہی اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ بھائی ساری طاقت یکجا کر کے ہم وہاں تک آ گئے، پھر وہی 4 قدم کیوں نہیں چل پاتے؟ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہمیں وہاں پہ روک رہا ہے۔ لا اقعدن، میں بیٹھوں گا پروردگار صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم علی کا راستہ، اولاد علی کا راستہ، اہل بیت کا راستہ ہے، اگر آئے ہو تو بیٹھو، اس لیے کہ ثواب وہاں بھی ملے گا، ثواب یہاں بھی ملے گا، لیکن گنبد کے نیچے کا اثر الگ ہے، جوار کا اثر الگ ہے۔ کربلا آپ چلے جائیں، آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، تمام مراجع کا، بس میٹر میں فرق ہے کہ کتنے میٹر تک ذریعے امام حسین سے آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں اور کیسے پڑھ سکتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ جو قبہ ہے، قبے کے نیچے، گنبد کے نیچے، کیا باہر حرم نہیں ہے جو چاروں طرف صحن بنے ہوئے ہیں جس میں اب چھت پڑ گئی؟ وہ بھی تو حرم ہے، تو پھر قبے کے نیچے الگ کیوں، باہر صحن میں الگ کیوں؟ کہاں ہاں فرق ہوتا ہے، ثواب وہاں بھی ہے، ثواب قبے کے نیچے بھی ہے، لیکن وہ ایسی جگہ نہیں ہے جسے وطن مان کے نماز پوری پڑھو، لیکن اگر قبے کے نیچے آ گئے تمہارا دل چاہے قصر پڑھو، دل چاہے تمام پڑھو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور پھر ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اپنے وجود کو مہکانا ہے تو فرش اعضاء پہ آنا پڑے گا۔ میں لفاظی کوئی نہیں کرتا ہوں، میں سیدھی سیدھی روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ اگر اپنے وجود کو مہکانا ہے، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے برابر نزول ہوتا ہے، آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور پھر زمین سے واپس آسمان پہ جاتے ہیں، تو یہ فرشتے الگ الگ کاموں کے سلسلے میں زمین پہ آتے ہیں۔ کچھ فرشتے جب زمین سے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ جو وہاں موجود پہلے سے فرشتے ہیں وہ سوال کرتے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو تم، ہم بھی تو زمین پہ گئے تھے، ہمارے اندر تو یہ خوشبو نہیں تھی، بڑا مہک رہے ہو، بہت خوشبو لے کے آ گئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی زمین پہ گئے، ہم نے دیکھا سارے جلسے ہیں، کسی جلسے میں کیا جانا، جہاں ڈی جے کی دھن بج رہی ہے وہاں تھوڑی جائیں گے، جہاں میوزک چل رہی ہے وہاں تھوڑی جائیں گے، ہم نے دیکھا ہے جگہ تذکرہ حسین ہو رہا ہے، ہم اتر گئے وہیں۔ دیکھیں اس میں بھی کہہ دوں، تذکرہ حسین کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ باقاعدہ ایک مجلس تشکیل دی جائے، ایک صاحب منبر پہ جائیں باقی لوگ سنیں۔ جب آپ جوان بیٹھتے ہیں نا، جوان بیٹھ کے جہاں کرکٹر کی گفتگو کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی کربلا کی بھی گفتگو کر لیں، اس جلسے کا ثواب بھی مجلس کا ثواب ہو جایا کرے گا۔
بھائی جہاں ساری گفتگو کر رہے ہیں وہاں ایک روایت بیان کر لیں، ایک کربلا کا تذکرہ کر لیں، وہ بس مبارک ہو جائے گی۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ تبرک بانٹیں ہی، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ حصہ بٹے، بغیر تبرک کے بھی جو مبارک بنا دے اسے بزم حسین کہا جاتا ہے۔ کہیں بھی کر سکتے، کہا ہم گئے، ہم نے دیکھا ایک جگہ تذکرہ حسین ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہ ایسی مجلس ہو رہی ہوگی، ہم وہاں گئے اور وہاں سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اچھا تو اب ہم بھی جا رہے ہیں ادھر، جو وہاں تھے انہوں نے کہا ہم بھی چلیں اپنے کو مہکانے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں، ختم ہو گئی مجلس، تبرک بٹ گیا اور لاک لگ گیا امام باڑے میں۔ کہا ٹھیک ہے لگ جانے تو ہم تو جا رہے ہیں۔ وہ والے فرشتے آئے زمین پہ، اتر کے اب یہ واپس گئے۔ امام صادق کہتے جب یہ واپس جاتے تو جو پہلے سے جا چکے تھے انہوں نے کہا بھائی تم بھی خوشبو لے آئے، مجلس تو ختم ہو گئی تھی، تبرک بٹ گیا تھا، سارے عزادار چلے گئے، تم کہاں سے خوشبو لے آئے؟ کہا مجلس ختم ہوئی تو کیا ہوا، در و دیوار میں خوشبو تھی، ہم نے اپنے پروں کو حسینیہ کے در و دیوار سے مس کیا، ہم نے فرش اعضا سے مس کیا، مس کر کے چلے آئے۔ اب سمجھے نا، گاڑیوں کی گدی پہ بیٹھ کے مجلس سننا الگ ہے، فرش اعضا پہ مجلس سننا الگ ہے۔ اگر وجود مہکانا ہے تو آ کے اپنے کو مس کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ ثواب مل جائے گا ادھر بھی، لیکن خوشبو کہاں سے آئے گی، لیکن جسم مہکے گا کہاں سے؟ آپ فائدہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، فرش اعضا کا فائدہ اپنی جگہ پہ ہے، یہاں بیٹھنے کا فائدہ اپنی جگہ پہ ہے، ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا، بالکل گارنٹی لے رہا ہوں کہ 1 سال آپ لوگ جو بھی چیک کرنا چاہتا ہے، 1 سال فرش اعضا کا بائیکاٹ کر کے دیکھ لو، ہم ایک بھی مجلس نہیں کریں گے۔ 1 سال ہم ایک بھی مجلس نہیں کریں گے۔ سال بھر کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ علوی سے ہٹ کے کسی اور فرقے میں چلے گئے ہیں، آپ حسینی سے ہٹ کے کسی اور مسلک میں چلے گئے، کسی اور گروہ میں چلے گئے۔ یہ مجلس اعضا سیقل کا کام کرتی ہے، جو گناہوں کے زنگ لگ جاتے ہیں نا، جو گناہوں کے زنگ لگ جاتے ہیں، اس کو صاف کون کرتا ہے؟ یہی فرش اعضا۔ اور یہی کہیں میں نے یہ مثال دی تھی کہ اگر کبھی یہ کہیں کہ ہماری مجلس سمجھ میں نہیں آتی، اب تو ہم انگلش سمجھنے والے ہیں، اب تو ہم شدھ ہندی سمجھنے والے ہیں، کہاں وہ فصیح و بلیغ اردو ہماری سمجھ میں آئے گی، ہم نہیں سمجھ پاتے تو فائدہ کیا ہے؟ تب بھی فائدہ ہے، آئیں تب بھی فائدہ ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ امریکہ میں میرے استاد آغا محسن قرادی مشہور مبلغ ہیں، امریکہ کے ایک دیہات میں انہوں نے کہا کہ ایک دادا رہتے تھے اپنے پوتے کے ساتھ، تو دریا کے کنارے ان کی کٹیا تھی، چھوٹی سی جھوپڑی، وہیں زندگی گزارتے تھے۔ روزانہ اپنے پوتے کو بٹھا کے قرآن پڑھیں۔ اب وہ انگریز، وہ کہے دادا ہماری کچھ سمجھ میں تھوڑی آتا ہے، فائدہ تھوڑی کچھ ہے، آپ پڑھتے رہیے قرآن۔ کہا بیٹے بہت فائدہ ہوتا ہے، تم نہیں سمجھتے۔ کہا دادا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا بیٹے بہت فائدہ، اچھا کل سمجھائیں گے۔ اگلا دن ہوا، دادا نے کہا ادھر آؤ، یہ بالٹی رکھی ہے جس میں کوئلہ بھرا ہوا ہے، یہ چھید ہے اس میں، بالٹی میں سوراخ ہے، کوئلہ رکھا ہے، کوئلہ پلٹو، جاؤ پاس میں جو ندی بہ رہی ہے اس میں سے پانی بھر لاؤ اس بالٹی میں۔ پوتے نے کہا دادا یہ پوری بالٹی میں تو چھید ہے، اس میں پانی آئے گا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ بھر کے لے آؤ۔ اب پوتا گیا، پانی بھرا، دوڑ کے آیا، یہاں پہنچا، دادا پانی نہیں آئے گا اس میں، ختم ہو گیا سب۔ دادا نے کہا پھر جاؤ ایک بار اور بھر لاؤ۔ اس نے کہا دادا آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، اس میں کہاں سے پانی آ گیا، اتنے بڑے بڑے چھید ہیں۔ کہا بیٹے جاؤ بھر تو لاؤ۔ وہ پھر گیا نہر میں، اس نے پھر بھری بالٹی، دوڑ کے آیا، یہاں پہنچا، پھر پانی ختم۔ دادا پانی نہیں آ سکتا۔ دادا نے کہا جاؤ۔ ارے دادا لگتا ہے واقعی آپ سکھی آ گئے، پھر سے بولنا ہے۔ کہا ہاں دادا آخری بار جا رہے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے آخری بار لے آؤ۔ پوتا گیا، ندی سے پانی بھرا،
دوڑ کے آیا، یہاں پہنچا، سارا پانی خالی، کوئی پانی نہیں۔ دادا پانی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس میں سوراخ ہے، اس میں چھید ہے، پانی رکے گا نہیں۔ کہا پانی نہیں آیا، لیکن غور سے دیکھو بالٹی، فرق کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب جو پوتے نے غور سے بالٹی کو دیکھا، ہاں دادا ایک فرق آیا ہے، جو کوئلے کی سیاہی تھی پانی بھرتے بھرتے سیاہی ختم ہو گئی ہے۔ پانی تو نہیں بھرا، لیکن جو سیاہی تھی سیاہی ختم ہو گئی۔ بس یہی کمال مجلس کا ہے، اگر ظرف میں چھید ہے تو کچھ نہ بھی آئے گا تو یہ حسد ہٹ جائے گا، یہ جلن ہٹ جائے گا، یہ غرور ہٹ جائے گا، اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد نہیں بن پائے نمازی، کم سے کم اتنا تو خیال آئے گا عباس با وفا کا علم اٹھانا ہے تو بھائی کا حق نہیں ماننا۔ کم سے کم اتنا تو خیال آئے گا کہ جوان بیٹے کو نمازی بنانا ہے۔ کم سے کم اتنا خیال تو آئے گا کہ اگر 6 مہینے کے ہو اور امام وقت آواز دے تب بھی مدد کے لیے اپنی ساری طاقت یکجا کر کے جھولے سے گرا دینا ہے۔ کم سے کم اتنا خیال تو آئے گا کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم موت سے ڈرے نہیں ہیں، ہم موت سے خوف نہیں کھائے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں۔ یہ اتنا جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جذبہ صرف اور صرف کربلا سے ملتا ہے، ورنہ رات کے 10:30 11 بجے جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے کون آئے گا؟ آپ کسی کو کسی دن بلائیں کہ بھائی آؤ کام ہے ہم کو، آ جاؤ، کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سکون چاہتے ہیں، لوگ اطمینان چاہتے ہیں، لیکن اگر دل کسی کی طرف مڑ جائے نا تو پھر لوگ اپنا سکون بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ دنیا کے عشق میں ہم نے دیکھا ہے، دنیا کے عشق میں کہ 12 بجے کے بعد ہی موبائل چلا کرتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں جوانوں کا؟ الحمدللہ آپ ہی سمجھ رہے ہیں، صلوات پڑھتے محمد چچا کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ 12 بجے سونے کا ٹائم، آپ کیوں جاگ رہے ہو؟ نہیں، اس سے کنیکشن ہے جو ہمارا عشق ہے، اس سے بات ہو رہی ہے جو ہمارا عشق ہے، جس سے ہمارا دل لگا ہے۔ دنیا کا دل کسی سے لگ جائے تو رات کے 1 بجے بھی جاگتے ہیں، رات کے 2 بجے بھی جاگتے ہیں۔ یہ کس نے دل لگایا؟ یہ شیطان نے لگایا۔ کس نے لگایا؟ شیطان نے۔ کبھی لیگل وائف سے اتنی رات میں بات نہیں ہوتی۔ یہ کس نے لگایا؟ شیطان نے۔ شیطان دل کو ادھر بھیجے تو رات میں انسان جاگے، اور اگر پیغمبر کسی کے لیے دعا کر دیں، امام حسین کی ولادت ہوئی، گہوارے کی داستان آپ نے سنی ہے، لیکن جب گہوارے کی ہم داستان سنتے تو کس کی سنتے ہیں؟ گہوارے امام حسین پہ کون آتا ہے؟ فطرس۔ دیکھیں ایک ہی داستان ہم سنتے برابر۔ اس گہوارے پہ فطرس آئی ہے تو سنا، اسی گہوارے پہ پیغمبر بھی آئے۔ پیغمبر پہنچے گہوارے امام حسین پہ، دونوں ہاتھ گہوارے پہ رکھے، اور رکھنے کے بعد نبی نے ایک دعا کی۔ کون سی دعا؟ وہی دعا جو جناب ابراہیم نے خانہ خدا بنا کے کی تھی۔ جب ایک ایسی بستی میں خانہ خدا بنوا لیا اللہ نے جہاں کوئی نہیں ہے دور دور تک، اے ابراہیم گھر بناؤ، گھر تیار ہو گیا، پروردگار گھر بنا دیا ہے، آئے گا کون یہاں اس بستی میں سنسان علاقے میں؟ کہا اے ابراہیم اب تم آواز دو، آواز لگاؤ، علیک الاذان و علی البلاغ، اذان دینا یعنی بلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کل ابراہیم نے کہا تھا ہلم الی الحج، آج حاجی جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کس نے بلایا؟ کہ ابراہیم نے بلایا، ابراہیم نے بلایا۔ کل یہ لوگ جاتے ہیں کس کی آواز پہ؟ ابراہیم کی آواز پہ۔ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں، آپ جا کے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آپ کو بلایا کس نے؟ ہم نے کہا جب ابراہیم نے بلایا تھا تو لبیک اللہم لبیک کہہ کے لوگ پہنچے، جب حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا،
لبیک کہہ کے ہم بتا رہے مولا کل نہ تھے، آج مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، پروردگار میں اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں لے کے آیا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے لوگوں کے دلوں کو خانہ خدا کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دل خانہ خدا کی طرف مڑ جائیں، عشق بیٹھ جائے خانہ خدا کا لوگوں کے دلوں میں۔ اگر محبت نہ بیٹھے گی تو لوگ حج پہ نہیں آئیں گے، محبت نہ بیٹھے گی طواف کرنے نہیں آئیں گے۔ یہ ابراہیم نے دعا کیا، ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اتنے حاجی پہنچ گئے۔ پیغمبر نے جب امام حسین پیدا ہوئے گہوارے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھا اور یہی جملہ کہا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اے پروردگار آج سے تیری بارگاہ میں دعا ہے لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے۔ شیطان دل کو موڑتا ہے تو عاشق سے رات کے 1 بجے بات ہوتی ہے، حسین کی طرف اگر رسول دلوں کو مڑوا رہے ہیں تو ساری رات اگر شب بیداری ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دل موڑے گئے ہیں حسین کی طرف۔ ہمارے دل جو حسین کی طرف مڑے ہیں نا، یہ دعائے پیغمبر ہے، ورنہ کون ہے جو اپنے کو آرام دینا نہیں چاہتا؟ جب تک یہ دل حسینی نہ بنے کربلائی بن ہی نہیں سکتے۔ کربلا میں سب آئے ہی کہاں تھے؟ مولا نے تو سب کو بلایا تھا، مولا تو عمومی اعلان کر رہے تھے آؤ اللہ کی طرف، سب آ گئے؟ نہیں آئے سب۔ کیا قوہ جاذبہ امام حسین میں کوئی کمی؟ کوئی کمی نہیں، قوہ جاذبہ امام حسین ویسا ہی مضبوط۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، جاذبیت ادھر سے مکمل ہے، میگنیٹ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو کھینچے گا کسے؟ جس کے اندر آہنیت پائی جائے۔ کھینچے گا کسے؟ جس کے اندر لوہا پن ہو۔ اب یہ اردو ہے یا نہیں میں نے خود سے بنا دی ہے، بہرحال جس کے اندر آہنیت ہو۔ بڑے سے بڑا میگنیٹ رکھ دیں، پلاسٹک سامنے ہو، کھینچے گی؟ نہیں کھینچے گی۔ لوگ کہیں میگنیٹ خراب، نہیں، کیا خراب؟ کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ کربلا میں حسین میگنیٹ تھے، ہر کھینچ کے آیا، باقی کیوں نہیں آئے؟ ہر کھینچ کے آیا، باقی کیوں نہیں آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عشق زہرا کی آہنیت ہر کے اندر موجود تھی، احترام زہرا کی آہنیت ہر کے اندر موجود تھی۔ ہر کھینچ کے چلے آئے، ویسے ہی سب کے لیے۔ اب نہ کہنا ہم اتنا بلاتے ہیں کوئی آتا کیوں نہیں؟ ارے جو پلاسٹک ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ حسین کی طاقت میں کمی نہیں ہے، اپنے اندر آہنیت پیدا کرو تبھی کھینچو گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ مولا نے تو سب کو کھینچا، کچھ کھینچے اور کچھ کھینچ گئے، کچھ ادھر آئے، بالکل دور چلے گئے۔ مولا تو سب کے پاس گئے، تاریخیں کہتی ہیں امام حسین ایک ایک کے پاس گئے۔ جیسے جناب زہیر کے پاس گئے، کئی بار میں نے عرض کیا، عبید اللہ ابن عر جوفی کا تذکرہ میں ضرور کرتا ہوں۔ جب عبید اللہ ابن عر جوفی نے سنا کہ امام حسین آ رہے ہیں کوفے کی طرف، ایک مرتبہ اس نے کوفہ چھوڑ دیا کہیں مدد نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ بھاگ رہا ہے مولا سے، بھاگتے بھاگتے ایسی جگہ پہ خیمے نصب کر دیے جہاں مولا کا خیمہ پاس میں ہے۔
میگنیٹ خود اٹھ کے جا رہا ہے۔ مولا نے پہلے اپنے قاصد کو بھیجا، عبید اللہ سے کہو میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا۔ ہمارے جیسا کوئی مولوی ہو کسی سے کہے ہم تمہاری تبلیغ کرنا چاہتے، وہ کہے ہم نہیں ملنا چاہتے تو ہم کبھی نہ ملیں گے، جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں۔ لیکن مولا سے جیسے ہی قاصد نے آ کے کہا مولا وہ تو کہہ رہا ہے ہم ملنا ہی نہیں چاہتے، مولا نے کہا میں خود جاؤں گا ملنے کے لیے۔ مولا اٹھے خیمے سے چلے عبید اللہ کی طرف۔ مولا نہ جائیے، ہمارے یہاں محاورہ ہے پیاسا کنواں جو ہے پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ مولا آواز دے رہے ہیں لیکن اگر کنواں حسین جیسا ہو تو پیاسے کے پاس بھی جاتا ہے۔ گئے عبید اللہ کے خیمے کے پاس، عبید اللہ باہر آیا۔ مولا نے کہا میں جانتا ہوں تمہارا پاسٹ بڑا خراب ہے، تم کرمنل ہو، ڈان ہو، دادا ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، جو بھی کہہ لیں، اپنے علاقے کے بڑے خطرناک آدمی ہو تم۔ میں ضمانت لیتا ہوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروا دوں گا۔ کتنا یقین ہے حسین کو اپنے اوپر کہ اگر میں چاہوں تو اسے بالکل پاک و صاف کر سکتا ہوں۔ یہ صرف عبید اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہم میں ہر انسان کے لیے تھا۔ اگر ہم اب تک گناہ گار ہیں نا، یہ فرش اعضا ہمیں بخشوا سکتا ہے، یہ ہمیں معاف کرا سکتا ہے، یہ ہمیں حر بنا سکتا ہے۔ مولا ہم سب گناہ گار ہیں، مولا ہمارے پاس میں ہم نے جتنے گناہ کیے مولا ہمارے گناہوں کو بخشوا دے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے۔ اے عبید اللہ آ جاؤ۔ عبید اللہ کا کہا نہیں آؤں گا۔ مولا نے کہا آ جاؤ، نہیں آؤں گا۔ عبید اللہ میں جا رہا ہوں۔ ہاں مولا جائیے، لیکن آپ اتنا چل کے آئے ہیں تو اچھا نہیں لگتا خالی ہاتھ جائیں۔ یہ لیجئے میری تلوار، یہ لیجئے میرا گھوڑا۔ کیوں؟ مولا یہ جنگ میں آپ کے کام آئے گا، یہ شمشیر، یہ گھوڑا جنگ میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ یہاں امام نے ایک آیت کی تلاوت کی، وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اے عبید اللہ ہم دینی کاموں میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتے، ہم دینی کاموں میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتے۔ اگر تم حسینی بن جاؤ تو تمہارا مال ہمارا مال ہے، تب تو صحیح ہے، لیکن اگر تم ہمارے راستے میں نہیں ہو ہم تمہارا پیسہ اپنے راستے میں نہیں لگائیں گے۔ یہ کہہ کے ساری دنیا کو پیغام پہنچا دیا، کبھی بھی جلوس کے لیے، شب بیداری کے لیے غیروں کا پیسہ استعمال نہ کرنا، کبھی بھی گمراہوں کا پیسہ استعمال نہ کرنا۔ بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ جو شراب کا ٹھیکہ لے کے 50,000 کا چندہ کاٹ لے آئے، ان کے حسینی کاموں میں پاک پیسہ لگتا ہے، اپنے کاموں میں لگانا ہے، لگاتے رہو۔ حسین طیب ہیں، طیب پیسہ چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اچھا یہاں تک تو میں داستان مجلسوں میں بیان کرتا ہوں، داستان ہے عبید اللہ یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ہے۔ عبید اللہ کیوں امام حسین سے بچ رہا تھا؟ یہی کہ ہمارا گھر بلڈوزر چلا دیا جائے گا، گھر پہ ہمارے گرا دیا جائے۔ ہاں مسمار کرتے تھے، نہیں بلڈوزر تو کسی بھی طریقے سے گرا دیا جاتا تھا گھر، مسمار کر دیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، یہ سارے کام ہو جائیں گے، مولا ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ اس زمانے میں کتنے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کربلا نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ ایک بات تو سمجھ لیں، اگر امام وقت کی مدد کے لیے 61 ہجری میں کربلا نہیں جاؤ گے تو 62 اور 63 ہجری میں فوج یزیدی واقع حرہ کرنے کے لیے مدینے تک آ جائے گی۔ تم یہ سوچ رہے ہو نہ نکلو گے تو بچ جاؤ گے، مدینے پہ بھی حملہ ہوگا، مکے پہ بھی حملہ ہوگا۔ عبید اللہ نے سوچا کہ ہم بچ گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دن بعد خبر ملی ابن زیاد ہم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خود گئے، سرنڈر کر دیا اور جا کے کہا کہ اے ابن زیاد ہم نے حسین کی مدد نہیں کی۔ کہا پھر غائب کہاں تھے؟ کام چلے گئے تھے، کہیں سفر تجارت پہ چلے گئے تھے۔ کہا نہیں ہم جانتے ہیں کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، جو حسین سے بچ رہا تھا کہ جان بچ جائے، حسین سے الگ ہٹ کے بھی جان نہیں بچ رہی۔ کسی طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے نکلا کوفے سے اور چلتا ہوا، بھاگتا ہوا دجلہ کی لہروں میں اپنے گھوڑے اور تلوار سمیت سما گیا۔ سوچا یہ تھا جان بچے گی، اپنے گھوڑے سمیت
اپنے تلوار سمیت دجلہ کی لہروں میں سما گیا اور وہیں دجلہ میں مر گیا۔ گویا پروردگار نے ایک بات بتا دی، اگر حسین سے دور بھاگو گے نہ تمہارے تلوار کا تذکرہ ہوگا نہ تمہارے گھوڑے کا تذکرہ ہوگا، بلکہ دجلہ کی لہروں میں سما جاؤ گے، دجلہ دیکھ کے بھی تم یاد نہ ہوگے۔ لیکن اگر حسین کے ساتھ آ گئے، جنگ نہ بھی کرو گے تو تمہارے کٹے ہوئے شانوں کا بھی تذکرہ ہوگا، اور جب جب فرات کی لہریں دیکھی جائیں گی، فرات دیکھ کے عباس بھی یاد آئے گا۔ حسین کی مدد نہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے کو بچا ہی نہیں سکتے، لیکن اگر مولا کی خدمت میں آؤ گے تم بچو گے، تمہارا تذکرہ بچے گا۔ مولا نے بلایا، عبید اللہ نہیں آیا۔ وہیں کتنے ایسے لوگ تھے جو آنے کے لیے محتاج تھے، نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہانے تلاش کیے کیسے آئیں۔ اگر کسی نے طے کر لیا کہ مجھے نہیں جانا تو ہزار بہانے، لیکن اگر کسی نے طے کر لیا کہ ہم تو جا کے رہیں گے تو سارے بہانوں سے انسان پار پاتا ہے۔ ارے بھائی، جن کو رات کی تاریکی میں 12 بجے اٹھ کے نشہ چڑھتا ہے، لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا کہاں ملتا ہے، ڈھونڈ لیا تھا نا کہ کہاں ملتا ہے۔ کوئی ایسا رہا ہو کہ جسے نہ ملا ہو، بھائی 1 روپے والی 20 روپے کی خریدی لیکن ملی، 50 روپے کی لی لیکن ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان طے کر لے کہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو سارے بہانے کو پار کر لیتا ہے۔ کوفے میں کرفیو لگا تھا، کتنے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں آ پائیں گے، کرفیو لگا، لیکن جناب حبیب اسی کرفیو کو توڑتے ہوئے آئے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اسی کرفیو کو توڑتے ہوئے آئے۔ کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے آئیڈیا ہی بالکل نیا نکالا۔ بھئی آپ سوچ سکتے کربلا میں کیسے کیسے لوگ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ جانتے 2 بھائی تھے، انہوں نے دیکھا کرفیو لگا ہوا ہم نہیں جا سکتے، ان کے کانوں میں خبر آئی کہ ایسا ہے فوج یزیدی جا رہی کربلا، فوراً چلے گئے، وہاں نام نوٹ کرا دیا، ہم بھی چل رہے ہیں کربلا۔ نہیں پڑھی جاتی تاریخ یہ۔ دونوں بھائی آئے، دونوں نے نام نوٹ کرایا، کہاں؟ حسین سے لڑنے کے لیے، ہم بھی چل رہے ہیں، نام نوٹ کرو، ہم بھی چلیں گے۔ ارے بھائی فوج تو بھرتی ہو ہی رہی ہے، لے لیا دونوں کو۔ یہ دونوں آئے، جیسے ہی کربلا پہنچے فوج یزیدی چھوڑ کے سیدھے امام حسین کے پاس، اے مولا بہانوں سے آگے بڑھنا ہے تو یزیدی فوج میں بھی شامل ہو کے حسینی بنا جا سکتا۔ ہم ان کے ساتھ آ کے بھی ادھر آ سکتے۔ آج کا دور ہوتا تو جتنے دن وہ یزیدی فوج میں تھے اتنے دن فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال دیتے کہ یہ امام حسین کے دشمن۔ کبھی بھی فوٹو کے بھروسے نہ جانا کہ کون کس کے ساتھ تھا۔ فوٹو کبھی کسی کو ثابت نہیں کرتی ہے۔ بھائی کوئی کہیں بھی ہے، ابھی یہیں اتنے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، آ کے مصافحہ کرے، کسی کے ساتھ میری فوٹو کھنچ جائے۔ اگر آج کا دور ہوتا تو جب مولا علی مسائل اسلام حل کرنے کے لیے دربار خلافت میں جاتے تھے نا تو لوگ واٹس ایپ پہ چلا دیتے کہ آپ کو لڑوا رہے ہیں، وہ وہاں دربار خلافت میں بیٹھے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھو اگر بیٹھا تھا تو اسلام کی عزت بچائی ہے یا پامال کر کے آ گیا۔ اگر اسلام کی عزت بچائی ہے تو ہو سکتا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو فوج یزیدی میں ہے، وہ آگے جا کے فوج حسینی میں شامل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ میں گفتگو میں اتنا آگے بڑھ گیا، میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، لیکن اپنی بات جو وقت دیا اس میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جن کو بہانے کرنے تھے وہ نہیں آئے، جس نے طے کر لیا کہ مجلس نہیں جانا، پیر میں درد ہو رہی ہے چھوڑو نہیں جائیں گے، نیند آ رہی ہے نہیں جائیں گے، جس نے طے کر لیا جانا ہے، راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے ایک مرتبہ سلام کی آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، کون؟ کہا مولا آپ کا جانثار مسلم اسودی آیا ہوں۔ امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک پیر کٹا ہوا ہے جو ایک جنگ میں کٹ چکا تھا۔ مولا نے کہا مسلم تمہارے اوپر سے جہاد ساقط ہے، تمہارا پیر کٹا ہوا ہے، کیوں آ گئے؟ کہا مولا جسم میں نقص ہے لیکن عشق میں کوئی کمی نہیں ہے۔
مولا جس میں کمی ہے اس دل کا کیا کریں، اس عشق میں کوئی کمی نہیں مولا، ہمارے دل آپ کی طرف مائل ہیں مولا، میں آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ اور اسی لیے مولا حسین نے ایسے جملات کہے تھے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، کیسے کیسے ساتھی تھے حسین۔ جناب نافع ابن ہلال کے شب عاشور کے مصائب آپ سنتے ہیں؟ مولا نے نافع ابن ہلال کو ایک ایک مقتل دکھایا۔ مولا نکلے خیمے سے، ابھی تھوڑا آگے بڑھے تو محسوس ہوا پیچھے کوئی آتا ہے، کہا کون؟ کہا مولا آپ کا صحابی نافع ابن ہلال۔ نافع کیوں پیچھے آ گئے؟ مولا میں نے دیکھا آپ اکیلے، آپ تنہا ہیں، کہیں ظالم اذیت نہ پہنچائیں۔ میں کہوں گا نافع شب عاشور حسین کی تنہائی دیکھ کے آ گئے، عصر عاشور حسین یکا تنہا، تیروں کا حملہ، تلواروں کا حملہ، نیزوں کا حملہ، کون ہوگا مدد کے لیے؟ اے نافع آئے ہو، آ جاؤ ساتھ میں، آؤ تمہیں مقتل دکھائی دیتا ہوں۔ نافع ادھر آؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دوست حبیب گھوڑے سے گر کے مجھے آواز دے، میں اپنے دوست کے سرہانے پہنچوں گا۔ اے نافع ادھر آؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے پہ پنچھی کھا کے سو رہے ہیں۔ اے نافع ادھر آؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا لاشا پامال ہو۔ نافع ادھر آؤ، یہ ترائی کا وہ علاقہ ہے جہاں میرا عباس اپنے شانوں کو کٹا کے سو جائے گا۔ اے نافع ادھر آؤ، نافع کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ مولا نے کہا نافع تمہارا مولا بلاتا ہے، جواب نہیں دیتے۔ اے مولا کیا کروں، جب سے اس نشیب کی طرف آیا ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز۔ اے مولا کوئی بی بی ایسے بیان کر رہی جیسے اس کا جوان لال دنیا سے گزر گیا۔ اے نافع یہ وہ زمین ہے جہاں تیرا آقا شہید ہوگا۔ اشکمل اللہ، مولا نے مقتل دکھا دیا، مقتل دکھا کے آپ پلٹے ہیں حسین۔ نافع کو لے کے خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں، یہاں تک داستان مصائب برابر بیان ہوتی، لیکن اب یہاں سے جو جملہ ہے مولا لے کے آئے، ایک جگہ پہ پہنچے، نافع ادھر آؤ۔ اے نافع سامنے پہاڑی دکھ رہی ہے؟ کہاں مولا پہاڑی نظر آ رہی؟ نافع میرے دوست، میرے ساتھی، میں ضمانت لیتا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن نہیں ہے۔ اے میرے ساتھی اپنی جان بچا لو، چلے جاؤ۔ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست اپنی جان بچا لو، چلے جاؤ پہاڑی کے پیچھے، یہاں سے کوئی تمہیں نہ ملے گا، سیدھے کوفے کا راستہ ہے، کوئی تمہیں گرفتار نہ کرے گا، میں ضمانت لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ نافع نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کہاں چلے جائیں، مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں سے؟ مولا نے وہاں پہ پھر وہی جملہ کہا، کیا؟ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، خدا کی قسم جیسے باوفا صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے، جیسے نیک صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے۔ دنیا کا دستور ہے جب کسی کو زخم لگتا ہے نا، کسی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ جب اس کے سرانے پہنچیں گے یہی تو کہتا ہے کہ بھائی یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ادھر تکلیف ہے، ادھر تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، پیر نہیں اٹھتا، ہاتھ نہیں اٹھتے۔ جس کو زخم لگتا ہے اپنی تکلیف بتاتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین کے اصحاب کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ ادھر سعید و زہیر گرے، سعید نے کہا اے مولا کوئی نظر آتا ہے، بلائیں۔ سعید زخموں میں چور، لیکن اپنے زخموں کو بیان نہ کیا، بلایا، کہا دیکھو وعدہ کرو جب تک زندہ ہو غریب زہرا کا خیال کرنا۔
اصحاب حسین اپنے زخم بتاتے ہی نہیں ہیں، اصحاب حسین حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی گرتا ہے، جناب حبیب جب شہید ہو رہے تھے جناب حبیب نے بھی یہی وصیت کی تھی، حسین کا خیال کرنا۔ جناب سعید وصیت کر رہے ہیں، حسین کا خیال کرنا۔ جناب زہیر وصیت کر رہے ہیں، حسین کا خیال کرنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے اصحاب حسین بڑی وصیتیں کی، لیکن آؤ وقت آخر بس آخری رخ۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے نا، اب کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، تیروں کا حملہ، تلواروں کا حملہ، حسین گھوڑے پہ جھومنے لگے، ملائے اعلیٰ میں کوہرام بپا ہوا۔ جبرائیل ہاتھوں کو جوڑ کے پروردگار کی خدمت میں آئے، اے پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا، اب برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ پروردگار جس کا جھولا اپنے ہاتھوں سے جھلایا ہو، جس کا جھولا اپنے ہاتھوں سے جھلایا اس کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا۔ پروردگار نے کہا جبرائیل تم نے کبھی کبھی جھولا جھلایا ہے؟ ذرا زمین پہ دیکھو، جس ماں نے برابر جھولا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اے شیم میرے حسین نے تیرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق الزہرا وابیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستودعفیہ۔ پروردگار ہمارے اس مقتصر سے مجلس اعزاز کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ان بہتے ہوئے اشکوں کا واسطہ منتقم خون حسینی امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔